ہمیں معلوم ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے نچلے طبقے کو ایسے وقت تکلیف نہ ہو جب اشیاء مہنگی ہیں۔ اسلام آباد میں کامیاب پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں تیل کی قیمت گزشتہ چند روز میں 100% بڑھی ہے، جبکہ پاکستان میں ہم نے صرف 22% اضافہ کیا اور دنیا میں تیل کی پیداوار کرنے والے 19 ممالک کے سوا پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت سب سے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں گندم کی قیمت میں 37% اضافہ ہوا اور پاکستان میں صرف 12% قیمت بڑھائی گئی۔ دنیا میں چینی کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا اور پاکستان میں صرف 21% قیمت بڑھائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر قرضوں اور مختلف مالی خساروں کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے کم اثرات نچلے طبقے پر منتقل کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کو نیچے لایا گیا ہے، اس لیے سب سے سستی قیمتیں ہماری ہیں۔ اگر کم نہ کیا جاتا تو ایک سال میں حکومت کو 4 کھرب روپے کا فائدہ تھا، حالانکہ بھارت میں ہماری سے دگنی قیمتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہم نے آج شروع کیا ہے، اسے 74 سال قبل شروع ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 74 سال قبل بڑی غلطی کی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جب ہمارا ملک خوشحال ہو جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، پھر پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ پہلے ہمارے پاس پیسہ اکٹھا ہوگا، ملک میں سرپلس ہوگا تو ہم غریبوں پر لگائیں گے، یہ غلط فیصلے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ریاست مدینہ کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، اس کے نتائج تاریخ کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مدینہ میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، پھر پیسہ آیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ پہلے پیسہ آیا تھا پھر انہوں نے نچلے طبقے کو منتقل کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت اور انصاف تہذیبوں کی بنیاد ہیں۔ بھارت اور چین کو دیکھ لیں، دونوں کی ایک جتنی آبادی ہے۔ 35 سے 40 سال قبل دونوں ممالک کی صورتحال ایک جیسی تھی۔ آج چین آسمان پر پہنچ گیا، جبکہ بھارت میں وہی امیر لوگوں کا ایک جزیرہ ہے اور نیچے غربت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے ریاست مدینہ کی پیروی کی ہے کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بانیان پاکستان نے کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، تو اس فیصلے پر کبھی عمل ہی نہیں ہوا بلکہ اشرافیہ کا نظام بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے نظام میں ہی دیکھ لیں کہ چھوٹے سے طبقے کو انگریزی میڈیم میں تعلیم دلوا کر نوکریاں انہیں دلوا دیں، باقی عوام اوپر ہی نہیں آ سکتی، اور پھر دینی مدارس چل رہے ہیں، کبھی کسی نے ان سب کو ملانے کی کوشش نہیں کی کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا نصاب تو ایک ہے۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا لیکن چونکہ ہماری طرح کی اشرافیہ اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی، بچوں کو اچھی نوکریاں مل رہی تھیں، اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اس نظام کو تبدیل کریں، اور جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کر اوپر آئے انہوں نے بھی اپنے بچے پھر انگلش میڈیم میں بھیجے، اور فیصلہ سازی کا اختیار ملنے پر بھی انہوں نے نظام تبدیل نہیں کیا کیونکہ اس سے انہیں فائدہ ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شفقت محمود کو یکساں نصاب تعلیم متعارف کرانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس پر بھی کتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ معلوم ہے کہ ناانصافی کا نظام ہے، پھر بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام اشرافیہ کے لیے، قرضے امیروں کے لیے، گھر امیر بناتے ہیں، تعلیم امیروں کے لیے، انصاف کا نظام پیسے والوں کے لیے، غریب کو انصاف ہی نہیں مل سکتا۔ جب تک بنیادی طور پر ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی، معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا جہاں امیروں کا جزیرہ ہو اور غریبوں کا سمندر ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں غریبوں کو گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ملتی، اس لیے مائکرو فائنانس کمپنیز لے کر آئے، کیونکہ جب تک بینک غریبوں کو قرض دینا سیکھیں گے، ہمارے تو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔